9 محرم ہو گئی آج۔ کوئی خطبہ نہیں، کوئی فضائل نہیں۔ کل اس وقت تک سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ 9 دن ہو گئے آپ کو پرسے دیتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، مجالس سنتے ہوئے۔ نہ تھکنے والی قوم، آج کا دن آخری دن ہے۔ آج کی مجلس آخری مجلس ہے محرم کی۔ کل قیامت پڑھی جائے گی۔ کل مجلس نہیں ہوگی، کل قیامت پڑھی جائے گی۔ جتنے جوان بیٹھے ہو، جتنے بزرگ بیٹھے ہو، منت کرنے کا دن نہیں ہے، اس لیے منت نہیں کروں گا، لیکن رونا ایسے جیسے اپنے جنازوں پہ رویا جاتا ہے۔ جہاں علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہاں اور کوئی آئے یا نہ آئے، وہ ضرور آتی ہے جس نے 18 سال اکبر کو پالا۔ آج کے دن ذاکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیرا دل بہت نرم ہو چکا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، تیرے گریے کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں۔ ایک فرمان واجب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، بس یہ ذرا غور سے سن لو۔ علی کی بیٹی فرماتی ہیں ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے کے مصائب زیادہ نہ پڑھیں۔ سچی ماں کی سچی بیٹی کہہ رہی ہے ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے کے مصائب زیادہ نہ پڑھیں۔ ایک کنیز نے پوچھا بی بی اتنا پیارا ہے آپ کو بیٹا، تو آپ کیوں فرما رہی ہیں کہ ذاکر کو چاہیے زیادہ نہ پڑھیں؟ فرماتی ہیں جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھے، کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے، میرا دل دکھتا ہے۔ میں رو رو کے کہتی ہوں تجھے کیا معلوم ہم نے پالا کیسے، ظالم نے اتارا کیسے۔ اس لیے کوشش کرنا، اگر کوئی امیر رئیس آدمی بھی ہے تو غریب بن کے سننا، ورنہ علی اکبر پہ اگر بہت زیادہ گریہ کرنے کا دل ہو نا، کبھی اگر دل ہو بھی صحیح علی اکبر پہ رونے کا، تو ایک تجربہ کر کے دیکھنا، کوئی خالی تابوت کسی ضعیف کے سر پہ رکھ کے دیکھنا۔ میں نے خالی تابوت کہا ہے۔ اکبر کو رونا تو ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ پہلا فکرہ مصائب کا سن، اگر دل چاہے تو ماتم ضرور بلند ہونا چاہیے۔ اتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو
اتنی کو محبت تھی علی کی بیٹی کو ہم شکل پیغمبر سے، کربلا سے لے کے شام تک 19 مرتبہ سجاد سے پوچھا، سجاد کسی نے اکبر دفنایا تھا یا نہیں؟ جو شرم کرے اس کا مقدر ہے، جو شرمائے اس کا نصیب ہے، جو ماتم کے لیے آیا ہے وہ اپنا رو لے، کل 10 محرم ہے، آج 9 محرم ہے۔ خبردار کوئی شرم نہ کرے، کوئی منہ چھپا کے نہ روئے، ویسے رو جیسے رونے کا حق ہے، پتہ چلے تو اکبر کا ماتم کر رہا ہے۔ کسی نے اکبر دفنایا تھا یا نہیں؟ ماں اور باپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے جوان بیٹا، اللہ تمہارے جوانوں کی زندگی دراز کرے۔ 2 ہی پیغام دیے امام حسین نے خنجر کے نیچے شیعوں کے لیے۔ پہلا پیغام، شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس یاد کرنا۔ دوسرا پیغام سنیے گا، بغلا صداباد والو، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، ہو سکتا ہے کام آ جائے آپ کے، جس کی ربیع الاول میں جن کے بیٹوں کی شادیاں تیار ہیں۔ حسین فرماتے ہیں جب بھی اپنے جوان کو صحرا باندھو میرے اکبر کا ماتم کر دو۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کبھی نہ رو اپنے غموں میں۔ کبھی سوچا ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے دیکھتا تھا اس کو کتنا پیارا تھا بیٹا؟ اس کے لیے ایک روایت کافی ہے۔ جب کربلا سے شام سفر شروع ہوا، نیزوں پہ شہیدوں کے سر تھے۔ میں ایک منت کروں آپ کو، یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے، یہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ، کوئی بھی ذاکر، میں نہیں، کوئی بھی ذاکر جب بھی پڑھے نا کہ سر نیزوں پہ تھے تو اتنی ہائے کیا کر کہ مخدومہ راضی ہو جائے۔ لاشیں قبرستانوں میں ہوتی ہیں، بازاروں میں نہیں ہوتی۔ ہم سن کے عادی ہو چکے ہیں۔ حرمت مصائب کا خیال کیا کرو، خالق تمہارا ماتم قبول کرے، کوئی غم نہ دیکھو۔ حوصلہ میرا بیٹا، کتنا پیارا تھا مظلوم میں کربلا کو جوان بیٹا۔ جب کربلا سے شام قافلہ چلا، نیزوں پہ سر تھے، ہر شہید کی نگاہ حسین کے چہرے پہ ہوتی تھی، لیکن حسین کی نظر علی اکبر کے چہرے۔ یہ ذکر پاک ہے، مجھے اس کی قسم ہے، غلط پڑھو موت آ جائے۔ ظالموں نے دیکھا جدھر علی اکبر کے سر والا نیزہ جاتا ہے حسین کا چہرہ موڑ جاتا ہے۔ ظالموں کو حسین کا سکون پسند نہ آیا، ایک رات انہوں نے اکبر کا سر اتار کے ایک صندوق میں بند کیا۔ آدھی رات ہوئی، حسین کا سر غائب ہو گیا، ڈھونڈا نہیں ملا۔ سید مجھے معافی دیں گے جو سادات بیٹھے، خولی ملعون کہتا طریقہ میرے پاس ہے، میں ڈھونڈتا ہوں شہید کا سر، میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں۔ اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، یہ وہاں آیا جہاں تیرا بیمار کا سردار بیٹھا تھا، اس نے بیمار کی پشت پہ لوہے کے تازیانے مارے۔ جب خون جاری ہوا تو امام سجاد نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ آواز آئی تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ آواز یہ میرے بابا کے سر کا پوچھنا، پھر تم بتاؤ اکبر کا سر کہاں ہے؟ آوازی وہ ہم نے صندوق میں رکھا ہے۔ کہا پھر مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ صندوق کھول کے دیکھو، مر نہ جائے ہم سید پڑھتے پڑھتے
ظالموں نے صندوق کھولا، قیامت کا منظر ہے، اکبر کے لبوں پہ حسین کے لب ہے، آواز آ رہی ہے اکبر، اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تیرے سینے میں حوصلہ بڑی دقت ہے مجلس میں، بڑا عجیب ماحول ہے مجلس میں، کسی کی آمد قریب ہے، کسی ہستی کی آمد قریب ہے، یہ گریے کی بلندی بتا رہی ہے، زیادہ تھکاؤں نہ آپ کو، ہر جوان خیمہ گاہ سے نکلا، اتنا کوئی پیارا تھا حسین کو بیٹا، 19 مرتبہ بھیجا، 19 مرتبہ بلایا، بھیجا پھر بلایا، اکبر داڑھی چھوڑ، پھر بھیجا پھر بلایا، اکبر مجھے سینہ چوم لے، پھر بھیجا پھر بلایا، اکبر میری کوئی پردہ دار مر جائے گی واپس آ۔ 5ویں مرتبہ اکبر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا اگر تو کہتا ہے تو میں نہیں جاتا، رو کے فرماتے ہیں تیرا کوئی اکبر جو نہیں ہے، تجھے کیا معلوم جب کوئی ضعیف باپ کسی جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیجے تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا بابا آپ نہیں بلائے گا، جا اکبر حوالے اللہ کے، میرا وعدہ ہے میں نہیں بلاؤں گا، کہہ تو دیا جا اکبر، کہاں 18 سال کا بیٹا، کہاں 57 برس کا ضعیف، ادھر اکبر روانہ ہوا، اب جو سادات ہے معافی دینا اور جو ماتمی ہو تیاری کر کے بیٹھنا، کہہ تو دیا جا اکبر، اکبر روانہ ہوا، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، شبیر نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، پتہ نہیں تو کب ماتم کرے گا مجھے نہیں معلوم، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، غریب اور تیز ہوا، اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، شبیر نے دوڑنا شروع کیا، 19ویں قدم پہ اکبر ہے، جب سامنے ایک سیاہ برقعے والی بی بی آئی، آواز اکبر جلدی نہ کر، پیچھے مڑ کے دیکھ، جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، میرا حسین مر جائے گا، اس کا گریبان چاک ہے، اس کے سر میں خاک ہے، اکبر بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، حوصلہ کر، گھوڑا موڑ، حسین کے اکبر نے تڑپ کے گھوڑا موڑا، جو زندگی میں نہ رو سکا اسے کیا سنے، اکبر نے گھوڑا موڑا، بابا کے قریب آیا، سید نہ ہوتا میں یہ فکر نہ پڑتا، باپ کی حالت دیکھی، اکبر گھوڑے سے جلدی اترا، لیکن منبر کی قسم جتنی بھی جلدی اترا، اکبر بعد میں اترا، حسین پہلے گر پڑے، اکبر نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی، بابا اتنی غربت میں نے تیرے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھی، بابا تو تو کائنات کا ساتھ ہے، بابا تو تو زہرا کا غریب ہے، سینے سے لگایا، سانس لے لو، سینے سے لگایا، سینے سے کئی بار لگایا، پھر بوسے دی، جو تھک گیا اس کا میرا ذمہ نہیں، جو آیا ہی رونے ہے، بابا مجھے جانے دے، اور اب وعدہ کر پیچھے نہیں آئے گا، اچھا اکبر جا، پھر تیرے جیسے کئی اکبر نانا کے دین کے لیے حاضر، جا اکبر حوالے اللہ کے، مجھے نہیں پتا تو کس مزاج میں بیٹھا ہے، فکرہ اس سے بڑا قیامت کا کوئی نہیں،
اکبر مطمئن ہو کے چلا، پھپھیوں سے بھی مل لیا، ماں سے بھی مل لیا، بابا سے بھی مل لیا، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ 22ویں قدم پہ اکبر تھا، یا پیچھے ایک 4 سال کی معصومہ کی آواز ہے؟ تو سمجھ گیا ہے تو وہ ماتم کر لے گا، نہیں سمجھا تو تیرا مقدر ہے۔ 4 سال کی معصومہ کی آواز ہے، اکبر بھائی ایک لمحے کے لیے گھوڑا روک۔ اکبر نے گھوڑا روکا، اول سے آخر پرسا ہونا چاہیے، میں منت کر رہا ہوں، فکرہ ہی ایسا ہے۔ اکبر نے گھوڑا روکا، 4 سال کی بہن قریب آئی۔ اکبر اگر ناراض نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے گھوڑے سے اتر۔ اکبر گھوڑے سے اترا، سکینہ نے چادر بچھائی، اکبر چادر پہ بیٹھا۔ آواز اکبر ناراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں بہن کیا کہنا چاہتی ہے؟ آواز تھوڑا گریبان کھول۔ اکبر نے گریبان کھولا، سکینہ نے بوسہ سینے پہ دیا۔ آواز اکبر بھائی یہ میرے حصے کا نہیں ہے تو کس کے حصے کا ہے؟ سغرا کے حصے کا۔ سغرا نے کہا تھا اکبر کی شادی ہوگی، اب جو ماتم نگر وہ سا چکا ہے، اکبر کی شادی ہوگی، میری طرف سے پلو باندھ کے کہنا اکبر کیا ہوا نہیں بلایا؟ بہنیں پھر بہنیں ہوتی ہیں۔ ہے حوصلہ بیٹا، حوصلہ، معصوم بچہ ہے۔ یا علی، یا علی، یا ثانی زہرا، میری آقا زادی ہمت دے، بڑے مشکل موڑ پہ آ گیا۔ 19 بدے ہیں اکبر کے، 19 سب سے مشکل بدہ پڑ رہا، سامنے شبیہ ہے مجھے اس کی قسم، اس سے مشکل بدہ کوئی نہیں۔ سکینہ سے بدہ ہوا، باپ سے بھی مل لیا، ماں سے بھی مل لیا، سوچا آپ کوئی روکنے والا نہیں ہے، مطمئن ہو کے جا رہا تھا۔ تھوڑی دور گیا تھا، جا ایک ضعیفہ کی کانپتی ہوئی آواز ہے، ہم شکل نبی۔ اکبر نے موڑ کے دیکھا، سفید سرور کنیز فضا ہے، رو رو کے میری اکبر جلدی نہ کر، اکبر جلدی نہ کر، اکبر جلدی نہ کر، ورنہ کوئی مر جائے گا۔ اکبر نے کہا دادی مجھے جلدی ہے، مجھے جانے دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، مر نہ جائے ہم روتے روتے۔ آواز اگر جلدی ہے تو رکعت پہ پاؤں رکھ، تو رخ موڑ، میں قناعت کا پردہ ہٹاتی ہوں، جو قیامت کا منظر ہے وہ دیکھتا جا۔ اکبر نے رخ موڑا، فضا نے پردہ ہٹایا۔ آزاداروں قیامت کا منظر ہے، 2 عصا کی ٹیک پر اٹھتا ہوا تیرا بیمار سجاد رو رو کے کہہ رہے اکبر مجھے بیمار سمجھ کے بھلا کے جا رہا تھا، اکبر میں نے شام کے بازاروں میں، اکبر میرا سفر لمبا ہے، اکبر بے حق ہے۔ حوصلہ 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 بیٹا، حوصلہ۔ یا علی، یا سیدہ، ایک لمحہ اشارہ کروں گا، جب تابوت آنا ہوگا، جب زیارت آنی ہوگی، جب حسین کے بیٹے کا جنازہ آنا ہوگا، تب میں اشارہ کروں گا۔ ہاں تھکنا نہیں، آج نہیں تھکنا۔ جو چاہتا ہے میں گھر تک روتا ہوا جاؤں، وہ فکرے سنے میں آ گیا قریب منزل کے۔ سکینہ سے ملا، سجاد سے ملا ہوا، دعا کر میں پڑھ جاؤں۔ ہاں ماحول بڑا عجیب ہے، ہم مجھ پہ جو کیفیت اس وقت ہے، دعا کر میں پڑھ جاؤں۔ اکبر، اللہ اکبر، اکبر میدان میں آیا۔ یا علی، میں حوصلہ مانگ رہا ہوں پڑھنے کا۔ حسین کا اکبر
پتھر نہ ہو جائے وہ آنکھ جو اکبر کا پرسا نہ تھے۔ حسین کا اکبر میدان کربلا میں آیا، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ساتھ عباس کھڑے ہیں۔ غریب باپ کبھی کبھی عباس کو دیکھ کے پوچھتا ہے میرا اکبر کہاں ہے؟ آبازی پہلا حملہ کر رہا ہے، مار نہیں جاؤ گے تم؟ آبازی میرا اکبر اب کہاں ہے؟ مولا دوسرا حملہ کر رہا ہے، پھر پوچھا میرا اکبر کہاں ہے؟ تیسرا حملہ کر رہا ہے، اب دعا کرنا پڑ جاؤ، عباس میرا اکبر کہاں ہے؟ عباس خاموش، عباس بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ عباس چپ، عباس میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ مولا کیسے بتاؤں؟ کہا کیا ہوا مولا؟ تیروں سے تیر مل گئے، تلواروں سے تلواریں، نیزوں سے نیزیں، مجھے تیرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ مولا ظلم کے بادل ہیں، تیرا اکیلا اکبر ہے میدان میں۔ اس کا ہاتھ پکڑ لو اللہ حسین کے واسطے، نہیں سن سکتے ہو؟ نہیں 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 نہیں، سال کے بعد یہ دن آنا ہے۔ ایک سال بعد یہ دن آنا ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا بھائی کو، جب مقتل کا فکرہ پڑھوں گا پھر آئے گا تابوت، پھر جی بھر کے ماتم کرنا۔ کیا ہوا مولا؟ نیزوں سے نیزے، تلواروں سے تلواریں، ظلم کے بادلوں میں تیرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ میرے قریب آ، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھ۔ عباس نے دیکھا، مٹی پہ گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، مارنا جو نہ پڑتے ہوئے، پھر گرا۔ آوازی عباس کیا ہوا؟ مولا میری جرات نہیں، اب خود دیکھ۔ غریب باپ نے دیکھا، چوتھے حملے پر اکبر تیار ہوا، یا سنان بن عرش نے ایک نیزہ اکبر کی پشت پہ مارا۔ مجھے منبر کی قسم، عرش میں زلزلہ، حوروں کے بعد ملائکہ کی تسبیح، حوصلہ جا۔ نوکر آج نہیں رونا تو کب رونا ہے؟ آج بھی نہیں رونا تو پھر کب رو گے؟ اس کے ہاتھ پکڑ لینا بھائی۔ ڈر گیا ہوں میں، لیکن پڑھ رہا ہوں تیرے اشارے پر۔ میں نے آبادی سے اجازت لی ہے، جی نوکر، ہاں تیرا ہے مرنے کا ارادہ، ماں باپ کو نصیب ہو آپ۔ بنگلہ سداباد، گرد و نواح کا مجمع، 9 محرم، اکبر کی شہادت۔ فکر عجیب ہے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ سنان نے نیزہ مارا، حسین ابن نمیر نے برچی سینے پہ ماری، نکالی نہیں، برچی کو زور دیا، اکبر جیت سے اترا، برچی سینے میں ٹوٹی۔ ظالم کے لئے سنتے ہیں حسین صابر ہے، آج برچی نکالے گا، مر جاؤ گے یار۔ سانس لو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے سانس لو۔ منت کر رہا ہوں سانس لو، منت کر رہا ہوں سانس لو، لمحے کے لیے سانس لو، مر جاؤ گے۔
جس نے برچی ماری ہائے ہائے اس نے برچی کو زور دیا. اکبر دین سے اترا ہے بابا میرا آخری سلام. کیسے آئے حسین؟ پہلے دوڑے پھر کہیں بیٹھے کہیں اٹھے پھر کہیں گرے کہیں سنبھلے. اتنا اجڑ گیا تھا. زہرا کا بیٹا علامہ مدنسی لکھتے ہیں پدر پر لاش سر زانو بزانو حسین اکبر کی لاش میں ایسے آیا جیسے بچہ کبھی گھٹنوں کے بعد کبھی کوہنیوں کے بعد. اچھا پھر سنو آج پھر سنو آج میں نے پڑھتا آگے نہ پڑھتا آگے نہ پڑھتا پڑھوں اٹھ کے بتا پڑھ دوں سن لو گے سنو تو پڑھتا ہوں ورنہ چھوڑ دیتا. 12واں آقا میری مجبوری ہے. مومن کہہ رہے ہیں آگے پڑھ. ضعیف اب دیکھو پھر معجزہ دیکھا خدا دیکھا. ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے فوجوں کے درمیان ہے. مرنا جاؤ پڑتے ہوئے آوازی اکبر مجھے آواز دے مجھے نظر کچھ نہیں رہا. بابا تیرے قدموں میں پڑا جھک کے دیکھا ایک ہاتھ سینے پہ تھا. اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا نہ پوچھ بتا میں حسین ہوں. بابا برچی لگی جس نے ماری اس نے نکالی نہیں. نہیں بابا